نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا سننا پڑھنا بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لے اور اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری ان حقیق کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ہمیں جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے شروع کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر آج ہم سب سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کا پرجوش دعویٰ کریں گے، یہ نعرہ لگانے کو تیار ہوئے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بہت عزت ہے، لیکن جب اس آدمی کہتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو وہ نہیں سنتا، وہ کام ایسے نہیں کرتا اور رزلٹ بھی خراب، بالکل فیل ہے۔ تو کیا اس کا پورا سال اس کا محبت کرنا، اب ٹیچر پیپر چیک کر رہا ہے اور پیپر خالی ہو تو کیا ٹیچر اس کی اس رسپیکٹ کے بدلے میں اس کو پوزیشن دے دے گا؟ کیا اس کو ٹاپر بنا دے گا؟ اس نے پیپر خالی دیا ہے اور اس نے کیا سوچا ہے کہ بس میں تو ٹیچر سے پیار کرتا ہوں اور یہ کافی ہے۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو؟ تو دیکھیں ہم بھی ایسے ہی اسٹوڈنٹ کی طرح ہیں، ہم بھی ایسے ہی طالب علم کی طرح ہیں جو محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان میں بھی مشہور ہو جاؤ، زمین میں بھی مشہور، اللہ تعالیٰ دلوں میں تمہارے لیے عزت ڈال دے، ایک محبت ہر کسی کے دل میں ڈال دے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخشنے والا ہے، پھر وہ تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو بھی اگنور کرے گا، اور فرمایا وہ رب تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو چن لیا تھا۔ سورت کا نام بھی آل عمران اسی وجہ سے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو چن لیا تھا اور فرمایا ایسی نسل جس کا باعث سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے نظر باندھی اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر باندھی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا اور تو مجھ سے قبول کر لے، فتقبل منی، اللہ تو قبول کر لینا، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں اولاد ہوئی تو اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے میرے رب اس نظر کے لیے تو لڑکی موزوں ہی نہیں تھی، پر اللہ تعالیٰ تو زیادہ جاننے والا ہے کہ جو اس نے پیدا کیا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور فرمایا بے شک میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، اور پہلے محررن ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اولادوں کے لیے نظر باندھا کرتے تھے اور اس کو مسجد میں فکس کر دیا کرتے تھے کہ بس یہ یہیں پر عبادت کرے گا اور یہ یہیں پر دین کی خدمت کا کام کرے گا، اور وہ مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ۔ ٹھیک، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے آل عمران علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے جب دعا مانگی تو ان کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، ان کی بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس بچی کو بھی اور اس کی اولادوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان بھی اسے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر رونے لگ جاتا ہے، مگر مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا وہ اس چوکے سے محفوظ ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے دعا مانگی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اب دیکھیں وہ تھی تو ایک عورت نا جس نے ایک نظر مانی تھی کہ اللہ جو بیٹا ہوگا اسے تیرے نسل میں وقف کروں گی، تو اللہ رب العالمین، دیکھیں وہ ایک ماں تھی جو اپنے رب سے بات کر رہی تھی کتنے ہزاروں سال پہلے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو ایسا قبول کیا ہے کہ قرآن میں بھی مینشن کیا ان کے الفاظ اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ۔ یہ کہاں اور کب اور کیوں ہوتا ہے؟ جب کسی انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا اخلاص ہمیں بھی عطا فرمائے۔ فرمایا بس اس کے رب نے فتقبلها ربها بقبول حسن، اس کے رب نے اس کو بڑے عمدہ طریقے سے قبول کیا اور اس کی اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی۔ اس کی ایک نظر تھی جو اس نے مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو قبول بھی کیا اور پھر آگے سے آگے بڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی موجود ایسے ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے قریب دوبارہ آسمان سے نیچے آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب وہ جو بچی تھی اس کی کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو ملی۔ جب بھی کبھی زکریا علیہ السلام عبادت خانے میں، اب وہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اب وہ عبادت خانے میں ایک محراب میں رک کے عبادت کر رہی ہے، وہ مسجد اقصیٰ میں اس کا اسٹے ہے، تو اس ٹائم پہ زکریا علیہ السلام چونکہ کفالت کیا کرتے تھے، وہ جب وہاں انٹر ہوتے وہ دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی پھل موجود ہے، کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، تو کہنے لگتے اے مریم انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ انبیاء کو، ابن صدیقین کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ مکہ کے جس گھر میں انہیں قید کر کے رکھا گیا تھا اس گھر کی ایک عورت تھی، یعنی کسی گھر میں قید کر دیا گیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو، تو وہ گھر کی عورت بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت خبیب سے بہتر کبھی کوئی قیدی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا تھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، بندے ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے لیکن ہاتھ میں انگور کا گچھا جو کھاتے۔ کہتی ہیں کہ جب وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں اس وقت کسی قسم کا کوئی بھی پھل موجود نہیں تھا، تو یہ کرامت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کرامت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اگر کرامت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی تو وہ زنجیریں توڑ سکتے تھے، اگر کرامت اپنے اختیار میں ہوتی تو زنجیریں توڑ کر اٹھ کے چلے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف سے جو ان پر عنایت کی وہ پھل کی صورت میں تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زکریا علیہ السلام نے یہ سین دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس غیر موسمی پھل موجود ہے اور وہ کھانا کھا رہی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ان کو اپنی بھی کمزوری یاد آ گئی، کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو بہت سننے والا ہے، انک سمیع الدعاء۔ جب ایک انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ میرے رب دعاؤں کو بڑا ہی سننے والا ہے، تو وہ رب فوراً دعائیں قبول کرتا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا ہوئی۔ اس ٹائم پہ فرشتوں نے ان کو آواز دے کر پکارا جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ ادھر دعا مانگی ہے، اللہ نے بیٹے کی بشارت دی ہے، اس کا نام بھی بتایا، فرمایا جو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے، تفسیر ابن کثیر کھولے تو روایات سے پتہ چلتا ہے ہر انسان کے نامہ اعمال میں، ایون انبیاء کے نامہ اعمال میں بھی کوئی نہ کوئی کمی بیشی ضرور ہوگی، لیکن یحییٰ علیہ السلام وہ واحد ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر کمی بیشی بھی موجود نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت میں فرمایا تھا وہ چنے ہوئے ہوں گے، وہ گناہوں سے پاک ہوں گے،
کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کریں گے. اور فرمایا اب پہلے خود ہی دعا مانگی ہے, اب یقین نہیں آ رہا, کہنے لگے اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپے نے پکڑ لیا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے. فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے کے ساتھ, اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح اور شام تسبیح کرنا. مطلب 3 دن کا چپ کا روزہ رکھوایا گیا, لیکن ساتھ کیا کہا گیا؟ خاموش رہنا ہے لیکن اپنے رب کو دن رات یاد, کثرت سے تسبیحات کرنی ہے. یاد رکھیے گا جیسے ہی نعمتوں کی کچھ خبریں ملے کہ کچھ اچھا مل گیا, کچھ اللہ تعالیٰ اچھا دے دیں گے, خواہ وہ جاب ہے, خواہ وہ گھر ہے, خواہ وہ عزت ہے, خواہ وہ مال و دولت ہے, تو پتہ کیا چلتا ہے؟ ساتھ ہی تسبیحات بڑھا دینی چاہیے, اذکار بڑھا دینے چاہیے. لیکن ہم ٹوٹلی اپوزٹ راستے پہ ہوتے ہیں. ہماری نعمتیں بڑھتی ہیں, ہم تسبیحات کو بھول ہی جاتے ہیں, ہم اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, یہ ایک معجزہ تھا. اب دوسرے معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے, تجھے پاک کر دیا ہے اور سب جہانوں کی عورت پر تجھے فضیلت عطا کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے, انبیاء پیدا ہوئے, بڑے بڑے انبیاء گزرے, لیکن عورتوں میں سے حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی, اور عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سدید کو باقی کھانوں پر حاصل ہے. اور اس طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں. یہ وہ مسلمانوں کی عورتوں کے لیے یہ رول ماڈل ہونی چاہیے. اور فرمایا اے مریم علیہ السلام یا مریم قنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. قرآن کے اندر ایک واحد عورت کا ذکر آتا ہے جس کو یا مریم, اس کا نام لے کے مخاطب کیا جا رہا ہے. فرمایا یا مریم اے مریم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے مریم ہم نے تجھے چن لیا, لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے چونکہ تجھے چن لیا گیا ہے تو چن لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب تو جو بھی کرے گی ٹھیک ہے. ساتھ ہی فرمایا اے مریم اپنے رب کی فرما بردار مزید بن جا, واسجدی سجدہ کر, وارکعی مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. مطلب 3 باتیں, عاجزی اختیار کر. کیوں؟ کیونکہ جب کسی کو پتا چلے اس کو کوئی عہدہ مل گیا, اس کو کوئی پوسٹ مل گئی ہے تو اس کا تکبر آ جاتا ہے, اس کا لہجہ بدل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمانے مریم علیہ السلام کو کہ مریم اب آپ نے عاجزی اختیار کرنی, اب آپ نے جھکنا ہے. جو جتنا بڑا عہدے پہ ہو وہ اتنا زیادہ ہمبل ہونا چاہیے. اللہ عزت دے رہا ہے وہ ہمبل, اور جتنا جھکیں گے اللہ اتنی عزتوں سے نوازیں گے. اور اس آیت سے ایک اور دلیل بھی پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وارکعی مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر, جبکہ وہ ایک عورت ہے. تو اس آیت سے دلیل ملتی ہے کہ عورت باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے. اللہ نے سے پہلے مریم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا اور فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قلم پھینک رہے تھے, یعنی وہ کوڑا ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا, اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اصل میں یہ جو آل عمران اصل میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, تو لوگ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی کفالت وہ کرے, اس میں ایک بہت بڑا اعزاز سمجھ رہے تھے. تو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوا, پھر انہوں نے کوڑا ڈالی اور کوڑا کے لیے انہوں نے کلمے پھینکی تھی پانی میں کہ کس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے, کیونکہ پانی کے ساتھ بہتی ہے چیز. تو زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تھا, تو انہوں نے ان کی کفالت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں تو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو غیب نہیں پتا. آج ہم کہتے ہیں اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے, کل کیا ہوگا وہ اللہ کے رسول کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماضی میں بھی کیا ہوا یہ بھی آپ کو نہیں پتا, ہم نے آپ کو
वही के जरिए बताया और फरमाया इस क़ालतिल मलाइका, जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम अलैहिस्सलाम, बेशक अल्लाह ताला तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में वो बहुत बुलंद मर्तबे वाला होगा और मुकर्रम लोगों में से होगा, लोगों से गहवारे में बात करेगा। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के चार औसाफ उनके दुनिया में आने से पहले ही बता दी। नंबर 1, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत होगा, चेहरा दिल का है, बड़ा खूबसूरत होगा। नंबर 2, वो मुकर्रम लोगों में से होगा। नंबर 3, वो गहवारे और बोध के अंदर भी और बुढ़ापे में भी एक ही तरह बात करेगा। और चौथी क्वालिटी क्या है, फरमाया वो वकहलन व मिनस सालिहीन, वो सालिहीन में से होगा। याद रखिएगा, सालेह वो होता है जिसके सारे के सारे काम दुरुस्त हो, सालेह वो होता है जिसके सारे के सारे काम दुरुस्त हो। और फरमाया उसने कहा ऐ मेरे रब, अब मरियम अलैहिस्सलाम चूंकि अकेली रहती थी, हुजरे में रहती थी, उनकी तन्हाई थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम चुन ली गई हो, तुम्हें अल्लाह एक बेटा अता करेगा। तो कहने लगी, उसने कहा ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, हालांकि किसी बशर ने मुझे हाथ नहीं लगाया। फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला पैदा करता है जो वो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो वो तो बस ये कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। और वो उसे किसे, जो बच्चा पैदा होगा ईसा अलैहिस्सलाम, उसे किताब, हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। एक नई किताब इस पे नाजिल होगी, वो भी सिखाएगा अल्लाह इसको, और इससे जो पहले की किताब शरीयत की किताब थी उसका भी अल्लाह इसको हाफिज बनाएगा, उसका भी इसको माहिर बनाएगा, और ये बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मैं ये बेटी तेरे रास्ते में दे दूं। अल्लाह ने उस बेटी को कैसा चुना कि अल्लाह ने उस बच्ची को बाद में वक्त के पैगंबर के लिए चुना और बगैर बाप के बेटा अता करके हमेशा के लिए चुने। आज लोग मरियम अलैहिस्सलाम को भी रब के बराबर दर्जा देके उनकी इबादत करते हैं, हालांकि वो गलत करते हैं, लेकिन दिलों में इज्जत, लोग इज्जत को गुलू से आगे से बढ़ा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया देखो बनी इसराइल की तरफ वो रसूल होगा कि बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम निशानी लेकर आया हूँ, और बेशक मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ। अब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, अब वो दीन की दावत का काम कर रहे हैं और उनकी दावत का जिक्र किया गया। उन्होंने दुनिया में आने के बाद लोगों को जो दावत दी थी वो क्या थी, वो बताई गई। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए मट्टी से एक परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और बर्स वाले को तंदुरुस्त करता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और तुम्हें बता देता हूँ जो कुछ तुम अपने घरों में खाकर आते हो और जो छोड़कर आते हो, बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को कुछ ना कुछ मोजज़ात अता किए, और जिस दौर में, जिन औकात में, यानी जिस वक्त में जिस चीज का बहुत ज्यादा रवाज होता है उसी के मुताबिक अंबिया को मोजज़ात देकर भेजे गए। आपको याद होगा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला था मोजज़ा, याद है किसी को? कौन सा मोजज़ा था? मूसा अलैहिस्सलाम को कौन से मोजज़े मिले थे? मतलब वो स्टिक थी, नीचे फेंकते थे, देखने वालों को क्या लगती थी? तो सच्ची हकीकत में वो सांप बन जाती थी और दूसरे झूठे जादू को खा जाती थी। इसी तरह अब जब ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो इस दौर में तिब्ब बड़ी, हर किसी का इस एक टॉपिक पर फोकस था कि हर कोई तिब्ब की प्रैक्टिस करता था, डॉक्टर, और मतलब यही कि किस चीज से शिफा मिलेगी और कौन सी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़े देकर भेजे वो उसी कौम से रिलेटेड थे। वो लोग बीमारियां और दवाइयां बनाने की कोशिश कर रहे थे बीमारियों से निजात पाने के लिए। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा क्या दे दिया, वो अंधे की आंखों में हाथ फेरते थे, वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो रहा था। लोगों के पास इलाज नहीं था, लोगों के पास इलाज नहीं था, डॉक्टर्स को समझ नहीं आती थी, उनके तबीबों को समझ नहीं आती थी बंदे का पैदा खराब क्यों, उसके साथ ये मसला क्यों का है। ईसा अलैहिस्सलाम बता देते थे कि भाई तुम इतना खाया है और इतना रखा है, अब जाके वो नहीं खाना। ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास, देखिए बाकी बीमारियों को उन्होंने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन मरे हुए को जिंदा करने का इलाज कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको क्या मोजज़ा अता किया, वो अल्लाह के हुक्म से मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से। फिर इसी तरह मिट्टी के एक परिंदे का बुत बना के उसमें फूंक मारे
تو باذن اللہ کے حکم سے معجزہ تھا، ایک نبی کا معجزہ. آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کے معجزات انبیاء کے ساتھ خاص تھے، ٹھیک، اور وہ ان کے چلے جانے کے ساتھ معجزات ختم ہو گئے، تو وہ اس میں پھونک مار رہے اور وہ پرندہ اڑ رہے ہیں. تو ہر دور میں نبی کو اس کے وقت کے حالات کے مطابق معجزہ ملا. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا وہ ہمیشہ کے لیے. وہ لوگ شاعری کرتے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا، کعبہ کے اوپر جو غلاف نظر آتا ہے یہ ہمیشہ سے یہ بلیک غلاف نہیں تھا. کعبہ کے اوپر جو لٹکائے ہوئے ہوتے تھے، لوگوں نے چادریں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی مختلف، اور چادر کے نقش پتہ کیسے ہوتی تھی؟ ایک شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے، شاعری کا مقابلہ ہر 6 مہینوں بعد، جیسے کچھ ٹائم کے بعد اب سارے بڑے بڑے شاعر حاضر ہوتے تھے اپنی شاعریاں لکھ کر. تو جس کی شاعری سب سے زیادہ عمدہ ہوتی تھی اس شاعری کو اس کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا، اس شاعری کو کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا. مطلب شاعری کا دور دورہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا کیا گیا جو نہ شاعر بنا سکتے تھے نہ بڑے سے بڑا عربی دان بنا سکتا تھا. سب لوگ پیچھے رہ گئے اور یہ معجزہ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے. اور فرمایا تاکہ میں تمہارے لیے وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یاد ہے کسی کو کہ سورہ آل عمران کی یہ آیات کیوں نازل ہوئی تھی؟ 83 آئی تھنک میں نے آیات بتائی تھی، یہ 86 تھی. کیوں آیات نازل ہوئی تھی؟ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جنہوں نے آ کے اپنے دین کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی. تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ آیات نازل فرمائی کہ دیکھو آج تم عیسیٰ علیہ السلام کو رب قرار دے رہے ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا اور بات میری ماننا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے رب بنا لو، اور فرمایا بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہ سیدھا رستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف میرے رب میرے مددگار ہے؟ ہماریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم فرما بردار میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ہے. دیکھیں آج ہمیں بھی نبیوں کے حواریوں میں شامل ہونا ہے، اور وہ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ جو صحیح دین کو سیکھتے ہیں اور اسی صحیح دین کی دعوت آگے لوگوں کو دیتے ہیں. پہلے خود سیکھنا پھر لوگوں کو سکھانا. اور اگر ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں یا ابھی ہمارے پاس اتنا انف نالج نہیں ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے بتا سکیں، تو دین کی مجالس کے ساتھ جوڑنا نبیوں کے حواریوں والے کام ہے. ہر دور میں نبیوں کے حواریوں نے یہی کام کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا. اب یہ ہماری کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم اس رسول کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہیوں دینے والوں میں شامل کر لے. اللہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیجیے. اور فرمایا انہوں نے خفیہ تدبیر کی تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، ان کے قتل کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کرو، انہوں نے چال چلی، وما کان اللہ، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. اور اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تیری روح کو قبض کرنے والا ہوں، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. پھر جن لوگوں نے تو کفر کیا سو پورے دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بس بہت سخت عذاب، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور رہے وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کے دلوں میں ایمان تھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے عمل صالح کیے، نیک عمل کیے۔ کون سے نیک عمل؟ کس کو ہم عمل صالح کہیں گے؟ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، یعنی وہ سنت کے مطابق ہو اور وہ کام خالص اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم انہیں ان کے اجر پورے کر کے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جسے ہم آیات اور پھر پوری حکمت نصیحت جسے ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا بے شک ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے حق ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہو، تو کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورت کی شروع سے لے کر یہاں تک ان عیسائیوں کو دعوت دی گئی، ان کو دلائل سے سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ سیدھا دین ہے، مان لو۔ لیکن وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ اگر تم ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو دعوت مباہلہ دی گئی۔ دعوت مباہلہ کیا تھی کہ ایک میدان کے اندر ایک طرف رسول اللہ اور ان کے ساتھی کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف یہ سارے عیسائی، ٹھیک، یہ جو وفد تھا نجران کا، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کھڑے ہو کے یہاں پہ مباہلہ کرو۔ اور کیا مباہلہ کرو؟ گڑ گڑا کر کیا دعا مانگو کہ اے اللہ جو سچا ہے اس کو زندہ رکھ، اور جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو اور تو اس کو ہلاک کر دے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس ٹائم پہ حضرت سعد بن نبی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کو بلایا تھا، پھر فرمایا تھا اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کو لے آیا ہوں۔ اور ان سے مطالبہ کیا کیا گیا تھا کہ اب تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کے، وہ علماء اسپیشلی جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے دعوت کا کام کرتے تھے اور مباہلہ یعنی باتیں کرتے تھے، تو ان کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ اب تم بھی سب کو لے کر۔ تو اس ٹائم پہ روایت سے پتہ چلتا ہے نجران کے عیسائی مباہلہ سے ڈر گئے تھے اور جزیہ دینا منظور کر دیا تھا، کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم عیسائی ہی رہیں گے، ہم نہیں آئیں گے، یعنی ہم دعوت مباہلہ اس میدان میں آ کے آپ کے مد مقابل کھڑے ہو کے اللہ سے دعا نہیں مانگیں کہ اللہ جو جھوٹا اس کو ہلاک کر دے، کیونکہ وہ جانتے تھے۔ ان کو روک دیا گیا تھا کہ دیکھو اگر تم کھڑے ہو گئے واقعی اس میدان میں جا کے تم نے دعا مانگ لی نا، اور رسول اللہ نے بھی دعا مانگ لی کہ اللہ جو جھوٹا اس کو ہلاک کر دے، تو پھر تم کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگے، تم واقعی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ایمانت دار بندے کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم واپس جائیں گے اور پھر ہم اس کو جزیہ دیا کریں گے، ٹیکس پے کیا کریں گے، خراج دیا کریں گے۔ تو انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کی طرف دیکھ کے، سب صحابہ کی گردنوں کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا اے ابو عبیدہ بن جراح، جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اس امت کا ہے، اور ان کو ساتھ بھیجا، اور فرمایا بے شک یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی بات نہ مانے تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو فرمایا کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اور اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی، کیا تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ یہ لوگ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہنے لگ پڑے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تورات بھی بعد میں نازل ہوئی ہے، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، اور فرمایا دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، تو تم اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ ایک اللہ کی طرف ہونے والے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی غلام من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی، ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا جن سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی تھی، اللہ کا خلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کر رہے تھے اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل سے ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ، فرمایا تم لازماً پہلی امتوں کے نقشے قدم پر چلو گے۔ انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ مکس کیا تھا۔ آج امت محمدیہ کرتی دو سچی باتیں ہوتی ہیں، قرآن سے ہوتی ہیں، 3-4 باتیں احادیث سے ہوتی ہیں، لیکن باقی ساری باتیں اس میں جھوٹ ملایا جاتا ہے اور اس کو دین بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اے لوگوں جن کے ہاتھ میں کتاب ہے، جن کے پاس کتاب ہے، تو کیوں حق کو باطل سے ملاتے ہو؟ یہودیوں کے علماء کیا کر رہے تھے؟ وہ آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے اندر خصوصیات موجود تھی انہوں نے ان کے سبوں کو ایسے ڈھونڈا تھا علماء نے، کیوں؟ کیونکہ کسی اور کو جاہل کو کیا پتا، ان کو بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو اس کتاب میں تو یہ اور یہ لکھا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور آج ہر کسی کو، آج کے دور میں ہر کسی کو اگر پڑھنا لکھنا آتا ہے تو اسے عربی کی سمجھ نہیں آتی، اگر اسے عربی کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے، حدیث کے ضعیف ہونے کے، حدیث کے مطلوب ہونے کے کون سے درجے ہیں۔ ہر جگہ جہاں ہم لکھا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو حدیث مان لیتے ہیں جبکہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس کا ریفرنس ہے یا نہیں، اور اگر ریفرنس ہے تو آیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے کبھی دین میں اتنی تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ ہم 2-4 چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں خوب اچھی طرح شیشیوں کو بندے کو گھما کے دیکھتے ہیں کہیں چیز ہمیں غلط نہ مل جائے، ایکسپائر نہ مل جائے، لیکن دین کے بارے میں ہم نے کبھی بھی سرچ کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دین کے لیے، ہم لوگوں کی سنی باتوں پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم اچھا بھلا علم رکھتے ہو؟ اور فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم دین کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے، اور جو ایمان لائے ہیں اور دن کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ لوگ واپس لوٹ آئیں، اور کسی کے لیے مت مانو سوائے اس کے لیے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا بھی صرف مانگنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور فرمایا یہ مت مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یہ وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کہہ دیجئے بے شک سارے کا سارا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ چن لے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض تو وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ ایمانت رکھ دے تو وہ اسے تیری طرف ادا کرے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس 1 دینار بھی ایمانت رکھ دے تو وہ اسے تیری طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تک تو اس کے سر پہ سوار نہ رہے۔ آپ نے ایک روایت شاید سنی بھی ہو، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت پتہ چلتی ہے ایک خزانہ ایماندار تک پہنچانے والی کہ ایک بنی اسرائیلی ایک شخص نے دوسرے بنی اسرائیلی سے 1000 دینار قرض لیا تھا،
اور فکس ہوا تھا کہ اس جگہ پہ آ کے میں آپ کو دے دوں گا. اب وہ سمندر کے پار والا معاملہ تھا. اب جب وہ عین اس ٹائم پہ پہنچا ہے کہ اب میں جا کے قرض اس کو اسی جگہ پہ دے کر آؤں, تو سمندر کو پار کرنے کے لیے جانے کے لیے کشتی تھی ہی نہیں. اس نے انتظار کیا, لیکن چونکہ وقت مقرر تھا تو اس نے لکڑی کے ساتھ وہ پیسے رکھے, سمیٹے, باندھے اور وہ لکڑی کے اوپر رکھ کے بہا دی. اب بہا دیے. اب اس کو یہ گارنٹی تھی کہ یہ پہنچے بھی ہوں گے کہ نہیں پہنچے ہوں گے. تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے پھر دوبارہ جو کشتی کا انتظام ہوا, پیسے پھر سے لے کے, وہ 1000 دینار پھر سے لے کے چل پڑے. اور جب وہاں گیا تو اس نے بتایا کہ دیکھو جو تم نے عین مطالبہ ہمارا یہ تھا نا, ایک بات فکس تھی کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یا اس وقت میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا, مجھے اس وقت دے دینا. تو پیسے تو مجھے مل گئے تھے, وہ گیلی بیٹھ کے آ گئے تھے میرے پاس, لیکن وہ احتیاطاً پیسے دوبارہ لے کے گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مقروض ہی رہ جاؤں اور اس حالت میں تو میری بخشش نہیں ہوگی اور وہ قرض دینے کے لیے وہ بندہ دوبارہ بھی پہنچا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ایک جیسے برے نہیں ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے ایماندار ہیں, وہ بہت ایماندار ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 روپے بھی ہوگا تو آپ کو سر پہ سوار رہنا پڑے گا. ایک اس حالت سے ایک اسکالر ہے, وہ دلیل نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ کو قرض ہاں جی. جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا, جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا. دیکھیں جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے, کیسی قسم کھائی جاتی ہے؟ اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی آئی اور اتنے کی دی جا رہی ہے اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایسا کرتے ہیں نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور فرمایا بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسی کتاب میں سے سمجھو, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں, اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کسی بشر کا کچھ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, لیکن تم تو رب والے بن جاؤ, رب والے, ربانی. فرمایا اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم کتاب کو پڑھا بھی کرتے تھے. دیکھیں جب ایک نبی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بندوں کو یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو, میرے آگے سر جھکاؤ, میرے سامنے سجدہ کرو, مجھ سے مدد مانگو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اور. دیکھیں جب ایک نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو عام بندوں کو کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے؟ حاجت روا, مشکل کشا, دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اور آج آپ کو اور مجھے, ہم سب کو بھی ربانی بننا ہے. ربانی کون ہے؟ ربانی, جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہوتا ہے. اس کے دل میں محبت بھی اپنے رب کی, اس کے دل میں تعظیم بھی صرف اپنے رب کی ہے. اور فرمایا دیکھیے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے, کتاب الہی پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اللہ کی بندگی, اللہ کی غلامی کی ایک خصلت پیدا نہیں ہوئی,
ایک کوالٹی صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کی کوالٹی پیدا نہیں ہوئی تو وہ شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ علم اس کے لیے نفع مند علم نہیں بلکہ یہ اس کا مشغلہ بن چکا ہے. روز آنا، قرآن پڑھنا، قرآن کو لکھنا، حدیث لکھنا، یاد کرنا، سنانا ایک مشغلہ ہے، ایک ٹائم پاس ہوگا، یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. اس لیے ہماری ڈگریز، ہماری سندیں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ آیا ہم ربانی ہے، یعنی وہ چیز ہمارے عمل سے پتہ چلے گی. آیا ہم واقعی چینج ہوئے؟ آیا ہم نے اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے بدلا؟ کیا ہمیں صبح شام دن رات اور اپنا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی خاطر گزار رہی؟ اور اگر واقعی ایسے تو پھر ہم واقعی صحیح راستے پر ہیں. لیکن اگر ہم جیسے پہلے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ایسے ہی ہے، ہمارا اپنا تعلق اپنے رب سے جس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا اس کے ساتھ اگر ہم خالص نہیں ہوئے تو ہم غلط ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، کثرت سے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو. ہمیں ان کے سوچنا ہے ہمارا علم نفع مند ہے کہ نہیں، اور دعائیں بھی مانگنے کہ اللہ نفع مند علم عطا کیجیے، اللہ ہمیں ربانی بنا لیجیے. اور فرمایا نہ یہ حق حاصل ہے کہ تم تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کا رب بنا لو. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور حالانکہ اس کے بعد کہ تم مسلمان ہونے والے ہو.